اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله تقواها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے بزرگ دوستوں، قرآن کریم کی تلاوت اور چھوٹی سی آیت ہے جو اگلے جمعہ میں بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی. اس کا معنی ہے کہ ہم جو قربانی کرتے ہیں نہ اس کا خون اللہ کے پاس پہنچتا ہے، نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، نہ اس کا کوئی بھی اعضا اللہ کے پاس کچھ بھی نہیں پہنچتا. اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہ تقویٰ ہے. جو انسان اپنے خاص مال کو کمائے ہوئے مال سے جانور خرید کر اللہ کے راستہ میں قربان کرتا ہے اس نیت سے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرح سے کہہ لیجیے کہ جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسل چلتا ہے اسماعیل علیہ السلام سے، وہاں سے ان کی ایک سنت کو، ایک واجب کو ہم ادا کرنے جا رہے ہیں. یہ سنت ابراہیمی اور سنت اسماعیلی ہے. اللہ اس کو قبول فرما لے. ہم نے جو عمل کیا ہے اس عمل کو اللہ قبول فرما لے. اس نیت کو رکھ کر کوئی آدمی اگر قربان کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارا تقویٰ ہے جو ہمارے پاس آتا ہے. اگر مال خرچ کرنے میں تقویٰ نہیں ہے تو وہ اللہ کے پاس نہیں جاتا. بہت سارے دینی اعمال ایسے ہیں جس کے بارے میں کتابوں میں رکھا ہے کہ آپ نے عمل کیا، عمل کرنے کے بعد وہ بجائے قبول ہونے کے اس کے اوپر ثواب ملنے کے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ اس کے سارے عمل کو ایک پرانے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پہ مار دو. وہ کون سا عمل ہے؟ وہ یہ عمل ہے کہ جو عمل دکھاوے کے لیے کیا گیا، جو عمل سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ دنیا والے یہ کہے کہ اس نے اتنا کمال جو ہے قربانی کیا ہے، اس کا جانور سب سے مہنگا ہے، تو اس کا ثواب وہیں تک سمٹ کر رہ جاتا ہے. جو جزا تم چاہتے تھے اپنے عمل کے سبب، کوئی آدمی خیرات کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے اور وہ یہ دل میں سوچتا ہے کہ لوگ ہمیں سخی کہیں تو اللہ لوگوں کو اس پر مائل کر دیتا ہے کہ لوگ اس کو سخی کہیں. لوگ اس کو سخی کہنے لگتے ہیں تو اللہ یہ کہتا ہے کہ تمہارا جو منشا تھا، تمہاری جو دل کی تمنا تھی وہ میں نے تم کو دے دی، یعنی پوری کر دی. تمہاری تمنا یہی تھی کہ ہم اگر کسی کو صدقہ دے، خیرات کرے، کپڑا دے، مال دے تو لوگ دیکھیں اور لوگ مجھے کہیں کہ فلاں شخص بڑا سخی ہے، تو لوگ اسے کہنے بھی لگتے ہیں. اللہ یہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑا سخی آدمی ہے. لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بس اس کی سخاوت وہیں تک ختم ہو جاتی ہے. جو اس نے سوچا تھا دل میں ہم نے اس کو دے دیا. اگر وہ یہ سوچتا کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، میرا اللہ راضی ہو جائے تو اللہ اس کو پھر سخی بھی بنا دیتا، دنیا کی نظر میں بھی بہتر کر دیتا اور اپنے نظر میں بھی بہتر کر دیتا. امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ جب آپ کی رضا کا وقت آیا، جب آپ کو موت کا وقت آیا تو آپ کہہ رہے تھے کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں.
لوگوں کو بڑا عجیب و غریب معلوم ہوا کہ حضرت ایسا کیوں کہہ رہے ہیں ابھی نہیں. جب ان کی وفات ہو گئی تو ایک دیکھنے والے نے ان کو اپنے خواب میں دیکھا تو انہوں نے ان سے دریافت کیا کہ آپ مرتے وقت ایسا کیوں کہہ رہے تھے کہ ابھی نہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ شیطان میرے سامنے کھڑا تھا اور وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں نے سب کو بہکا دیا, اللہ کے راستے سے ہٹا دیا, کہیں نہ کہیں اس کے دل میں گھمنڈ انا پیدا کر دیا, اس کے مال کو خرچ کرنے کو میں نے تہس نہس کر دیا. لیکن ایک آپ ہے جو آپ کے علم میں, آپ کی عبادت میں, آپ کی بزرگی میں آپ کو بچا لیا. تو امام محمد فرماتے ہیں کہ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ ابھی نہیں, میں اس سے بھی بچ کر نکل جاؤں, میری وفات ہو جائے تب میں سمجھوں گا کہ میں شیطان سے بچ گیا. شیطان اپنا حربہ استعمال کر رہا تھا, ان کے دل میں ایک بات ڈال رہا تھا کہ تمہارے عمل نے بچا لیا, تمہیں تمہاری بزرگی نے بچا لیا, تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا, بلکہ ہمیں اور آپ کو کس نے بچایا ہوا ہے؟ صرف اور صرف اللہ نے بچایا. تو انسان کے دل میں ہر وقت یہ ہونا چاہیے کہ انسان ہر وقت اور ہر عمل کرتے وقت یہ سوچے کہ پتہ نہیں ہم نے جو عمل کیا ہے یہ ہمارا اللہ ہم اس کو قبول کیا کہ نہیں. ہم نے جو نمازیں پڑھی, ہم نے جو روزے رکھے, ہم نے جو زکات دی, ہم نے جو خیرات و صدقات کیے, ہم نے جو قربانی کیا, ہم نے جو حج بیت اللہ کیا, ہم نے جو عمرے کیے, یہ اللہ نے ہماری قبول کی کہ نہیں کی. انسان اللہ کو راضی کرنے میں لگتا ہے. صحابہ کرام کے جتنے بھی بزرگان دی, آپ بزرگان دین کا واقعہ پڑھتے ہیں, بہت سے پاک ہیں, بڑے بھی خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ, ایسے بہت سارے بزرگان دی. انہوں نے اپنی ساری زندگی اس میں لگا دی کہ میرا اللہ کیسے راضی ہو جائے, میرا اللہ کیسے راضی ہو جائے. اللہ کو راضی کرنا ہے اپنے مال سے, اپنی قربانی سے, اپنے صدقات سے, اپنے خیرات سے. یہ دل میں ہو کہ میرا اللہ ہم سے راضی ہو جائے. وہ قربانی بھی جو میں نے آیت پڑھی تھی, اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ نہ تمہارا خون پہنچتا ہے اللہ کے پاس, نہ تمہارا مال پہنچتا ہے, نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے. اگر پہنچتا ہے کوئی چیز تو تم نے جو عمل کیا, کون سا عمل؟ جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے اس عمل کو کیوں کیا تھا؟ یہ بہت سوچنے کی بات ہے. آپ دماغ لگائیں گے, ہم کچھ جانور لا کے قربانی کر دیں, ذبح کر دیتے, ہمارا کام ختم. لیکن آپ جب سوچیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس عمل کو کیوں کیا, کیا ضرورت پڑی تھی. ہم تو بہت سا کام ایسا کرتے ہیں, نماز چھوڑ دیتے, روزہ چھوڑ دیتے, بہت سارا عمل کو چھوڑ دیتے. اس لیے چھوڑ دیتے اللہ کا کام ہے, اللہ معاف کر. ابراہیم علیہ السلام بھی تو ایسا سوچ سکتے تھے کہ اللہ نے تمہیں خواب دکھایا ہے, بلکہ خواب میں یہ بھی نہیں دکھایا کہ تم اسماعیل کو ذبح کرو. کیا دکھایا کہ تم اپنی محبوب سے محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کر دو. صبح اٹھے ابراہیم علیہ السلام اور 100 اونٹ کو قربان کرے. پھر دوسرے رات میں خواب آیا کہ تم اللہ کے راستے میں اپنی محبوب سے محبوب چیز کی قربانی کرو. پھر اٹھے اور پھر 100 اونٹ کی قربانی کر دی. تیسری رات اللہ نے دکھایا کہ تم کو جو سب سے محبوب ہو اس دنیا میں جو چیز تم کو سب سے زیادہ عزیز ہو, سب سے زیادہ محبوب ہو, تم اس
بڑھاپے میں ایک بچہ ہوا تھا 80 سال کی عمر کی نبی آتی ہے 80 سال 85 سال 90 سال بہت ساری روایات بھی لیکن جو بھی دلیلیں آتی ہیں جو بھی روایت آتی ہے وہ 80 کے بعد بھی آتی ہے تو بڑھاپے میں ایک اولاد ملی تھی اور دعا کرنے کے بعد ایک اولاد ملی تھی تو آپ تو چھوڑ نہیں سکتے تھے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ سے معافی کرانے کے لیے لیکن سوچنا اس بات کو ہے کہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اس عمل کو کیوں کیا کیوں کیونکہ اللہ راضی ہو جائے اللہ راضی ہو جائے انسان آج اللہ کو راضی کرنا نہیں چاہتا پورا دنیا راضی ہو جائے پوری سلطنت راضی ہو جائے لیکن اللہ راضی ہو نہیں ہو اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں یہ وہ عمل ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے لیے کیا تھا اسی عمل کو ہم آنے والے دن میں 27 کو شاید ہے ہم اسے بھی ہے 28 کو جو شاید الرحمان وہ عمل کو پورا کریں گے اور اس دن اس عمل سے بہتر کوئی عمل نہیں اس دن قربانی سے بہتر ایام نحر سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے تو اس دن خون کا بہانا سب سے عزیز ہے اللہ میں اپنی بات کی ختم کرتا ہوں ایک دو اعلان ہے وہ میں آپ کے سامنے کروں مسجد کمیٹی اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي